نہیں، سلمان نے سکھایا یہ بقا والا گھر ہے. بقا اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے. میں یہاں پر ایک بات روک کے عرض کرنا چاہوں گا. نقیب ممبر آپ نے میرا تعارف کرایا حجت الاسلام، یہ تمہارے امام زمانہ کا لقب ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ کر کسی بندے کو مجھ جیسے کسی بندے کو حجت الاسلام نہ کہنا. بس ان سے پوچھا گیا حجت کی تعریف کیا ہے. امام فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق. حجت وہ ہوتا ہے جو خلق سے پہلے بھی ہو، خلق کے ساتھ بھی ہو، خلق کے بعد. آگے کیا کہتے ہیں؟ سلام ہے، مہربانی ہے. خلق سے پہلے بھی ہو، خلق کے ساتھ بھی ہو، خلق کے بعد بھی ہو. حجت عام چیز کا نام نہیں. حجت وہ ہوتے ہیں جو ایک وقت میں کائنات کی ہر جگہ موجود ہو. نہیں شاہ جی، میں دعویٰ دلیل کے بغیر دعویٰ دھورا ہے. نماز پڑھنے کے بعد کیا سلام کرتے ہو بادشاہ کو؟ السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا آخر سلام کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، من شر شیطان و من جور زمان. کیا کہتے ہو؟ پہلے اس کا مطلب سمجھتے جاؤ. ہمارا سلام ہو تجھ پر اے صاحب زمانے کا، ہمارا سلام ہو تجھ پر اے امر کا مالک. ہم تیرے سے گزارش کر رہے ہیں، چونکہ ہے تو مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا. اس وقت اس دور میں تو ہی مشکل کشا ہے. تو ہو یا علی ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، بات گھر کی ہے. ہم ایسے ہی لڑ پڑتے ہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ مشکل کشا ہے. آؤ میں تمہیں مشکل کشائی کا انداز دکھاؤں. بادشاہ ہم تجھے کہتے ہیں الامان الامان الامان، پناہ دے، بچا دے، محفوظ رکھ. کس سے؟ زمانے کے فتنوں سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے. یہاں کبیر والوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا، ملتان والوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا، اسی وقت کراچی والوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا، اسی وقت اسلام آباد والوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا. یہ کون ہے جو ایک وقت میں سب کو بچاتا ہے؟ نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، علی کا درد زندگی، علی کا درد زندگی. کیا بات ہے بھیا، کیا بات ہے کبیر والا. میں تو سوچ رہا تھا کل کے مجلس شروع ہے، آپ تھک چکے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ کی فریشنس کو سلام ہے. ذکر کا کمال ہی یہی ہے، اگر ذکر کوئی سننے آئے، بانی پہ احسان لگانے نہیں، حسین پہ احسان لگانے نہیں، ذاکر کا مزاج رکھنے نہیں، کوئی ذکر سننے آئے، ہر لفظ تازہ ہے. یہی تو کربلا کا کمال ہے. مختار شاہ جی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں. دنیا میں بڑے بڑے قتل ہوئے، بڑے بڑے قتل ہوئے، 72 سے کئی گنا زیادہ قتل ہوئے، کچھ عرصہ رہے، دب گئے، چھپ گئے. بڑے بڑے قتل ہوئے. کیوں؟ آج ذکر زندہ ہے، اس لیے کہ وارث زندہ ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج وارث زندہ ہے. کیا کہتے ہو؟ الامان الامان الامان، بچا دے، بچا دے، محفوظ رکھ، پناہ دے زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے. بھائی ایک وقت میں پوری دنیا میں، چلیے ایک اور بھی میں بات عرض کرتا ہوں جو بات چل پڑی ہے، میں واپس اپنے اس ٹاپک پہ جاتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جب اذان نہ ہوتی ہے. اس طرح کہ علی نے پوری زندگی زیادہ نہیں کھایا. اب سوچئے گا ضرور پھر علی کھاتا کیا تھا. اشاروں میں بات کر گیا، جو پہنچ گیا تو میں بسم اللہ کرتا ہوں. جو پہنچ گئے وقت نہیں کو کھولنے کا. پھر کبھی سید جی یہ بھی ایک راز ہے، ان کا کھانا بھی راز، ان کا اٹھنا بھی راز، ان کا چلنا بھی راز، ان کا ہر فعل راز ہے. بادشاہ نے 40 بندوں سے وعدہ کیا میں آؤں گا. اگلے دن ہر بندہ کہے یا علی میرے گھر ہے. وہ کہے نہیں علی تو میرے گھر ہے. وہ کہتا کیسی بات کرتا ہے، علی تو میرے گھر ہے. اسی تیرے میرے میں 40 کے 40 کہتے ہیں نہیں میرے نہیں میرے نہیں میرے. آگے مل گیا ان کا
नाम है सलमान। सलमान तू बता अली कहाँ थे? कहते मेरे से ना पूछो तो बेहतर है। कहा क्यों? कहा तुम एक वक्त में 40 घरों में अली बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैंने बता दिया तो। आगे क्या बात है? कहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहे एक वक्त में अली का 40 घरों में आना, मैंने बता दिया तो फिर कहने नहीं सलमान हमें पहले तू बता। सलमान कहता मुझसे पूछते हो, जिस वक्त तुम कहते हो ना अली मेरे घर, अली मेरे घर, अली मेरे घर, उस वक्त मेरे मुताबिक अली फर्श पर था ही नहीं। बादशाह का सलमान हमारा मसला हल कर। का मैं हल करता हूँ। का क्या? का यही मामला है। उन्होंने कहा मुझे एक बात बताओ, शैतान को कोई बुलाता है? मैंने कहा नहीं। घर के कितने कितने फर्द हो? 5 5 7 7 8 8 10 10 12 12 फर्द। एक वक्त में शैतान मदीने के 1000 घरों में 1000 जगह पे 1000 बंदों को बहका सकता है? मैंने कहा जी बहका सकता है। उन्होंने कहा अगर पूरी दुनिया के बंदों को बहकाना चाहे? उन्होंने कहा जी वो तो बहका सकता है, वक्त मालूम तक की मोहलत है, वो तो बहका सकता है। कहते अफसोस है तुम पर जिसको वक्त मालूम की मोहलत जिनके सदके मिली हो। हाय हाय शादी में जुमला दे गया जिसको मेहरबानी यार, सलाम है कबीर वाला। जिसको वक्त मालूम की मोहलत जिनके सदके मिली हो वो तो हर जगह जा सकता है। जिनके सदके मिली हो, उसके नुमाइंदे हो, उसके मजहब हो, वो हर जगह नहीं जाए। देखा कितना यकीन है हमारा शैतान पे। अरे भाई गुनाह क्यों किया? अरे शैतान ने बेगा। कभी देखा? कभी देखा? जब अन देखे शैतान पे ईमान है, बगैर देखे महदी पे ईमान क्यों है? आपकी क्या बात है भाई? बहुत शुक्रिया। आपके क्या कह रहे हैं? बादशाह हर जगह हो, यही तो हुज्जत की तारीफ है। एक और तारीफ बताऊं? आया हुज्जत हर बंदे के साथ भी है, हर बंदे के अंदर भी है। साथ तो समझ गए होगे, बादशाह का फरमान भी है जहां तुम अकेले हो अपने आप को अकेला ना समझो, दूसरा मैं होता हूं, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। अंदर कहां? ये जो तुम्हारे अंदर एक ज़मीर की शक्ल में कोई चीज मौजूद है, इसी ज़मीर को इमाम वक्त की आवाज कहते हैं। तजुर्बा करके देख लेना। कहीं रास्ते में जा रहे होगे, सामने कोई खातून नजर आएगी और कोई नहीं होगा, दाएं बाएं कोई भी नहीं होगा, सामने खातून नजर आएगी, नफ्स कहेगा इसको देख, ज़मीर कहेगा ना कर, हया कर। हाय 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 हाय, मेहरबानी। नफ्स कहेगा कोई बात नहीं, कल माफी मांग लेना, कल माफी मांग लेना, मजलिस में चले जाना, आज हराम कर ले, गुनाह कर ले। ज़मीर कहेगा नहीं, हो सकता है कल का वक्त ही ना मिले, महदी आ जाए। बादशाह के अंदर भी हुकूमत मौजूद है, फर्क सिर्फ ये है मासूम बच्चों में ज़मीर जिंदा होता है, मजबूत होता है। अच्छा एक जुमला भेजो कबीर वाले को, हैं तो कलंदरी इरफानी मोती है, फकर के जलालुद्दीन सुरखपोश के बादशाह के एहसान है जो मैं आपके सामने खड़ा बयान कर रहा हूँ। एक मैं जुमला देने लगा हूँ। जब शैतान को हटाया गया था, वक्त मालूम तक की मोहलत मांगी थी, अल्लाह ने एक जुमला कहा था, शैतान वक्त मालूम तक की मोहलत है, लेकिन याद रखना मेरे खास बंदे तेरे हाथ नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपकी क्या बात है? आपके हाथ उठाने को सलाम है। कबीर वाला क्या मिजाज है? सलाम है मेरी, तो आपने हौसला अफजाई करके मेरी हिम्मत बढ़ा दी, मेरी थकावट ही दूर कर दिया। खास बंदे हाथ नहीं आएंगे, अल्लाह के खास बंदे शैतान के हाथ नहीं आते और निकलते हैं, कायनात में ढूंढते हैं खास बंदे कौन है। निकलता हूं, तुम भी निकलो, तलाश करते अल्लाह के खास बंदे कौन हैं जो शैतान के बहकावे में नहीं आते। यही अल्लाह के खास बंदों की तारीफ है जो शैतान के बहकावे में नहीं आते। अल्लाह के खास बंदों का कमाल ये है, वो जो कह दे अल्लाह मान लेता है, क्योंकि वो शैतान के बहकावे में नहीं आते। हर घर में खास बंदे मौजूद होते हैं, हर शहर में मौजूद होते हैं। उन बंदों की शक्लें होती हैं छोटे मासूम वाली, छोटे छोटे होते हैं, वही तो अल्लाह के खास बंदे हैं। तेरे मेरे सामने औरत आ जाए, औरत को हम देखते हुए छोड़ते नहीं, छोटे बंदा अल्लाह का खास है, उसके सामने
آ جائے اس کو کہو وہ کون جا رہی ہے، کہے گا میری ماں جا رہی ہے، میری بہن جا رہی ہے۔ کہاں آیا شیطان کے بہکاوے میں؟ شاید میں ایک اور دلیل پیش کرنے کے لگا ہوں۔ کبیر والا معصوم سے پوچھا گیا، مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ نہ کوئی بات ہے نہ کچھ ہے، بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں معصوم ہے، معصوم کا گہرا تعلق ہے معصوم سے، اللہ کا خاص بندہ ہے، گہرا تعلق ہے۔ مولا ہنستا کیوں ہے؟ فرمایا جب زمانے کے امام کو ہنستا دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر۔ اب دوسرا یہ مطلب ہے صرف بچے ہی اللہ کے خاص بندے، ہم نہیں بن سکتے؟ نہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں۔ یہی نماز اللہ نے ہمیں اس لیے پڑھوائی کہیں خاص بن جائے۔ نہیں، آپ تو اپنے محبان آل محمد تشریف فرما ہو۔ جو سب نے برادران نے سنت کی ایک ختم کے پروگرام میں مجھے لے گئے، کہنے کہ سید آئیں کوئی دعا کے لیے تشریف لے۔ میں چلا گیا، علماء بیٹھی ہیں سامنے، میں نے سوال کیا نماز کے فائدے، علماء فرمانے لگے نماز دین کا ستون، کہنے لگے مومن کی معراج۔ میں نے کہا کوئی اور فائدہ؟ کہنے لگے فرمایا گیا تھا ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ میں نے کہا علماء جتنے بیٹھے ہو مجھے ایک بات کا جواب دینا، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے، کیا وہ توہین باپ شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جی ہوتی ہے۔ پھر میں نے کہا جو محمد کی بات نہ مانے، بادشاہ کی بات نہ مانے، بادشاہ نے فرمایا ان الصلاۃ، بے شک نماز برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ جو نماز پڑھ کے محمد کی بات نہ مانے وہ کہیں تو اللہ نے تمہیں خاص بندوں میں شامل کرنے کے لیے نماز پہ مصلی پہ کھڑا ہے۔ میں نے علماء کو جا کے ادھر ہی کہا، میں نے کہا واجب الکرام قابل قدر جتنا بھی تشریف فرما ہو اس میں کوئی شک نہیں، نماز مومن کی معراج ہے، مگر معراج اس وقت بنتی ہے جب دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے، ورنہ معراج نہیں ٹکرے ہیں۔ ہاں یہ معاملہ آ گیا نا علی انور شاہ جی، میں کسی بانی کا کاڑا نہیں، اس لیے ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی گنج ولی اللہ تشد میں پڑھنے کا اس پھر اور میں بھی دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ سلام ہے اتنی مشکل بات برداشت کرتا ہوں۔ ولایت 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 ولایت، یہ ہے خوشبو ولایت۔ ولایت وہ قائم کرتا ہے کم از کم جس کو دیکھ کے علی یاد آئے، اس کی ولایت قائم ہے۔ چارہ بھی نہیں سلیم اس کی ولایت کے بغیر، اب واجب نہیں ہو جاتا، مگر کم از کم جس کو دیکھ کے مولا یاد آئے، غیر کہے علی والا ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا۔ مہربانی بابا جی، ولایت کا کمال ہے، یقین ہمارے کمزور ہو ہم کہیں ولایت قائم کر رہے ہیں، نہیں، اللہ نے تمہیں بھی خاص بندے بنانے کے لیے نماز پہ تمہیں کھڑا کیا۔ اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں، تم نہیں پڑھو گے اللہ اللہ ہی رہے گا۔ بیٹھا ہو تو کسی بڑے فورم پہ نا سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی، وہاں بیٹھ کے اپنی قوم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں، یہ قوم نماز پڑھتی ہے، مسجد میں نہ پڑھے گھر میں ضرور پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ کہنے لگے جی دلیل، میں نے کہا اس قوم کو پتہ ہے بہترین موقع ہے اللہ سے مہدی کو لینے کا، اور نماز کے آخر میں سلام کر کے بادشاہ سے پناہ مانگنے کا۔ تشریف رکھیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ توجہ ہے، اس لیے تو کسی نے کہا حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، شاہ جی پورے جسم میں ایک جگہ ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ دل بنا ہی محمد کے لیے تھا۔ جذب کس کے لیے دل بنا ہے؟ اور جذب یہ بھی ایک کلیہ ذہن نشین کیجئے گا، اگر بے دل کو دل دے دیا پھر یقین کیجئے گا ٹینشن بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، مسئلہ بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی نہیں ہوگی، لوگوں کو بھی نہیں کہو گے دعا کرنا،
میں چھوٹا جملہ تو نہیں کہہ گیا. لوگ یہی میں آ رہے ہیں نا, او جی میرے حق میں دعا کرنا, او جی میرے حق میں دعا کرنا. اگر مومن اپنی حقیقت سمجھ جائے, خدا کی قسم زمین پہ چلتی پھرتی دعا ہے, چلتی پھرتی دعا ہے, جو بولے وہ پورا کرے. حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. تجربہ کر کے دیکھ لو, زیادہ نہیں 14% کے 14 دے دو. اس دل میں سرکار کو بٹھا لو, بادشاہ کو نیت کر لو, اس دل میں محمد اور اس کی آن کے سوا کوئی نہیں, کیونکہ یہ بکھرے تو 14 سمٹے تو ایک, یہی رہتے ہیں اور کوئی نہیں. یہ جو محبت ہم جن سے کرتے ہیں نا, یہ ذہن نشین رکھنا, جن سے محبت کرتی ہیں انہوں نے ہمارے کام نہیں آنا. حاضر میت کہہ کے ہمیں قبر میں ڈال کے چلے جاتے ہیں, یہ معیار ہے ان کا نہیں, ایسے نہیں سمجھ آئے. بے مختار شاہ جی اور فرماتے ہیں, جب بھی زندگی میں یاد آئے وصیت نامہ لکھو. جب بھی یاد آئے, جوان ہو بوڑھے ہو جس عمر میں بھی ہو, وصیت نامہ لکھو. گھبرانا نا, وصیت نامے کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں موت سر پہ آ پہنچے. گھبرانا نا, میں تمہیں مارنے نہیں زندہ ہونے کا سبق دینے آیا. میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ زندہ رہو, زندہ ہو جاؤ, زندہ ہو جاؤ. نہ مردہ کرو دل کو, نہ مردہ کرو ضمیر کو, زندہ ہو جاؤ, زندہ ہو جاؤ, تاکہ امام کو ملنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مہدی تمہیں ملنے ہوتا ہے. یہ کھڑ گیا, کہا وصیت نامہ لکھو. سید سرکار کہتے ہیں وصیت نامہ لکھنے کے بعد روزانہ ہر نماز کے بعد مصلی کے ساتھ رکھ لو, یا کہیں باہر نکلے ہو جیب میں رکھ لو. ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. جب پڑھو گے نظر آئے گا, یہ میرا مال اس بیٹے کا, یہ میری جائیداد اس بیٹے کی, یہ میرے پیسے اس بچے کی, ٹریکٹر ٹرالیاں اس کی, یہ مال اس کا, یہ اس بچی کی, یہ میری گھر والی کی. کہتے ہیں روز پڑھنا. فرماتے روز پڑھنا. کہتے ہیں ایک دن تو تمہیں خیال آئے گا سب کچھ تم دے کے جا رہے ہو, تمہارے لیے کیا بچا ہے. آئے آئے جملہ ہے یار, اگر سمیٹ لو کبیر والا, کہ ایک دن تو تمہیں خیال آ جائے گا یہ بھی اس کا, وہ بھی اس کا, وہ بھی اس کا, یہ بھی اس کا, وہ بھی اس کا, تمہارے لیے کیا بچا ہے. پھر ہو سکتا ہے کسی دن تمہارے ذہن میں یہ بھی خیال آ جائے میرے لیے کچھ نہیں بچا, مجھے چاہیے بھی کچھ نہیں, بس میرے لیے جو بچا ہے وہ میرا مولا بچا ہے. تاریخ میں گزرے ہیں شاہ جی عاشق, نہ پڑھے ہوتے کتابوں میں واقعات, ممبر پہ کھڑے ہو کے عرض نہ کرتا, نہ ہوتے واقعات میں ممبر پہ. مولا کیوں علمی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے زیادہ بادشاہ کا جواب دے ہوں. آپ تو سن کے چلے جاؤ گے یہاں سے, آپ کو 2 دن بعد اگلی مجلس سنو گے, یہ بھول جائے گی. حالانکہ بھولنی نہیں چاہیے, بھولنی نہیں چاہیے. کم از کم کوئی جملہ تو یاد رہے گا. ایک ہی جملہ بھی یاد رہ گیا, زندگی خوبصورت گزرے گی. ایک ہی جملہ ہی یاد رہ گیا کہ یہ آنکھیں امام کی امانت ہیں, یہ آنکھیں غازی کا سلام کرتی ہیں, یہ آنکھیں غم حسین میں روتی ہیں, ان آنکھوں کو گندا نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی جملہ سنبھال لو گے انشاءاللہ زندگی پھر بھی خوبصورت گزرے گی. تاریخ میں ایک ایسا عاشق ملا ہے کہ جس نے اپنے بادشاہ سے محبت کا کمال کر دیا. تمہارے امام زمانہ بادشاہ کا عاشق ہے. اچھا یہ میں عرض کرتا جاؤں, مجھے پہچانا جاتا ہے امام زمانہ کے ذکر کے حوالے سے. میری پہچان دنیا نے یہ بنائی ہے. میں تو کہتا ہوں سب کی پہچان یہ ہو. خدا کی قسم ہر اس بندے کی مجلس ادھوری ہے, مہدی بھی سامنے بیٹھا ہو تذکرہ بھی نہ کرے. شاہ جی اس بندے کی مجلس ادھوری ہے. ایک قصیدہ, ایک نظم, ایک شعر کا ٹکڑا, کوئی فرمان ضرور سنائے ریت کو. ان کو بتائے کہ تم ریت کس کی ہو, تمہارا سردار کون ہے. ان کو بتائے, چلیے ایک جملہ آ گیا سامنے, میں عرض کرتا جو پھر واقع بھی آتا. ان کو بتائے سلمان کا مقام بہت بلند, میسر کا مقام بہت بلند, بوذر کا مقام بہت بلند, ہر عاشق کا مقام بہت بلند, کربلا والوں کا مقام بہت ہی بلند, مگر تمہارا مقام علیحدہ ہے. وہ پوچھیں گے یہ بھائی کیوں؟ اس لیے علی سے لے کر عسکری تک کے نوکروں نے ہر زمانے کی حجت کو مانا تھا. حجت کو دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا. دیکھ کے ماننا اور ہے
कमर पीछे हया करना। अच्छा जी, सुना हुआ क्या ये काफी है? कितने बजे मजलिस मुकम्मल करनी है? चल साहब बता दीजिएगा, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ जी, सैयद ने पढ़ना है बस, बिस्मिल्लाह मैं छोड़ जाता। हाँ जी, मेरा जबरदस्ती वाला बात है। अच्छा बिस्मिल्लाह, मैं बस निचोड़ देना शुरू करता हूँ। उम्मीद है मैं कुछ न कुछ आपकी खिदमत में गुजारिश कर पाया हूँ तभी गुफ्तगू के तौर पर। उम्मीद है कुछ न कुछ आपके मिजाजों में तब्दीली प्लान के तौर पे आ चुकी हो, आने भी चाहिए। देख के माना और है, गैबत में इमाम का हया करना और ये भी इमाम का हया है। शादी फिर हया की बात आगे वाकया फिर मैं 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। ये भी इमाम का हया है। चल साहब, अल्लाह के पाक हबीब की औलाद कहती है किसी फल में मिठास अल्लाह उस वक्त तक नहीं डालता जब तक वो विलायत अली कबूल ना करे। इमाम का हया बताने लगा, इमाम का हया उस वक्त तक जब तक विलायत अली कबूल ना करे फल में मिठास नहीं डालता। हम खा जाते हैं फल, आम को, सेब को मीठा समझ के, तो हमारा भी विलायत अली कबूल करने का मिजाज ही हो, हमारे मिजाजों में भी मिठास। हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, मैं सब एक बड़ा जुमला कह गया। जितने मोमिन बैठे हैं इनसे भी पूछ लीजिएगा, बुजुर्ग दुनिया से चले गए, उनका मिजाज भी यही था। भाई जब हम दुनिया से जाएं, हमें ऐसी जगह दफनाना जहां मातमियों के पांव हमारे ऊपर से गुजरे, मातमियों के जूते इमाम बारगाह में दफनाना, इमाम बार के दरवाजे पे दफनाना, हमारे ऊपर से मातमियों के पांव गुजरे, मातमियों के जूते गुजरे, मातमी जूते गुजारते हुए, दौड़ते हुए गुजरे, हमें ठुड्डे मारते हुए गुजरे। अरे भाई मर के विलायत कबूल की तो क्या फायदा, दुनिया में ही मोमिनों की बर्दाश्त कर जाओ ना। आपके क्या कहना है? दुनिया में भी छोटी छोटी बातें बर्दाश्त कर जाओ ना। इन्हीं मोमिनों को कहते हो ना हमारी कब्रों के ऊपर से गुजर जाए, इनके पांव लगे, हमारे लिए फख्र की बात है। दुनिया में भी कोई पांव लग जाए क्या होता है? कुछ नहीं होता। अफसोस नहीं, ये विलायती का ये वो कमाल है। मरने के बाद वारिस खड़ा होके कहे ओ भी जितने आए हो ना जनाजे में, इस बेचारे को माफ कर देना, इसकी गलती माफ कर देना। क्या फायदा? ये विलायत है? मरने के बाद माफी मंगवाई तो क्या मंगवाई, विलायत का सामान ये है दुनिया में माफी मांगना। मौत के बाद माफी क्या माफी है? पीछे वाले खड़े रिक्वेस्ट करते हैं, खुशबुए शादी विलायत है। विलायत कायम करना मुश्किल है, हलक के ऊपर से कह देना विलायत विलायत बहुत आसान है। कम अज कम विलायती के यकीन का मयार ये हो, जब बीमार हो जाए डॉक्टर की दवाई न ले, कम अज कम अब्बास के अलम के नीचे जलते हुए चिराग के तेल से शिफा ले। विलायत का कमाल है ना, विलायत कायम हो, यकीन बढ़ गया, यकीन बढ़ गया। बात हमारी चली थी इमाम के हया, बात बोले तो नहीं, बादशाह तुम्हारे साथ साथ है, इमाम ज़माना की ज़ात गिरामी कद, तुम बहुत आला लोग हो। अल्लाह चाहता तुम्हें करबला में भी पैदा कर सकता था, खालिक है मालिक है। अल्लाह चाहता सिफीन में पैदारी के साथ कर सकता था, क्यों नहीं पैदा किया? पूछने की जरूरत ही नहीं। जो अल्लाह करता है वो ठीक करता है, जो अल्लाह करता है वो ठीक करता है। फायदा बड़ा है तुम्हारा, बड़े खूबसूरत और मीठे मीठे इम्तहान से तुम्हें गुजारा जा रहा है। खुदा की तुम्हें बहुत मीठे मीठे, तुम्हें तो इम्तहान आई नहीं, इमाम ज़माना की बरकत से तुम्हें आसानी में रखा गया है। क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। वो दौर देखो जब सच कर बला जाने के लिए बच्चों के सर देने पड़। आज हमारा ये मामला, आज हम कहाँ खड़े हो गए? बड़े मीठे मीठे मामला से बादशाह गुजार रहे हैं, सिर्फ इसलिए वक्त करीब है। सरदार बस आने वाले हैं, बादशाह बस आने वाले हैं, आका बस आने वाले हैं। और ये ज़हन नशीन रखिएगा, अगर तुमने हकीकत न समझी, शिया न बन सके, मुहिब जो हो शिया न बन सके, फिर करबला बताती है जब काम घर वाले न करे फिर काम दर वालों को बताया जाता है। कहीं ये ना हो बाकी कौमों को कहा जाए आओ महदी आ गया, आओ तुम्हें मौका देते हैं। हक तुम्हारा बनता है ना बाबा?
شاہ جی یوں کی بات ہے، بندے گھبرا گئے، پھر پیچھے جاتا ہوں، خدا کی قسم ان کو پتہ چل جائے نا اس کا معیار کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، ان کی زندگی بدل جائے۔ جب ان کو یہ پتہ چل جائے اس کا صلہ کیا ہے، جو بن مانگے ملتا ہے، مانگ کے لینے والی چیز عشق نہیں ہوتی، تو سب مانگ کے لیے تو کیا لیں گے، یہ بھی بلک بات ہے، خود عطا کرتے ہیں۔ کیسے سید مختار شاہ جی؟ کہا عشق کرو جو کرنے کا حق ہے، اپنے جسم کو بچا لو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، غازی کے علم کو دیکھو، شبیہ ذوالجنات دیکھو، خاک کربلا دیکھو، کربلا دیکھو، قاسمین دیکھو، مومنین کے چہروں کی زیارت کرو، آپس میں محبت سے رہو، انتظار کرو، مجلس میں بیٹھ کے امام کو وفا کا یقین دلاؤ، ہر وقت بادشاہ کے منتظر رہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں نہیں مانگنا پڑے گا، تم اگر کبیر والے میں ہوگے تمہارا پہلا قدم وہ دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ کعبے تمہیں بلا لیا جائے گا، کیسے ممکن ہے؟ بندہ کبیر والے بستر پہ سوتا ہو، امام کا اعلان ہو جائے، بندہ کیسے پہنچے گا؟ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یقین رکھنا محمد کے پسینے سے بنا ہوا آصف بن برخیا پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر اور کنیزہ نہیں بنا سکتا۔ کہا اگر مر گئے گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں تم دفن ہوگے مرو گے نہیں، کیونکہ جو مرتا ہے وہ اٹھتا نہیں۔ جی قرآن کی آیت کی دلیل پڑھی ہے میں نے، جس کو اللہ مارتا ہے وہ اٹھتا نہیں، جو سوتا ہے اٹھتا۔ فرمایا دنیا کے جس کونے میں دفن ہوگے، ہر بندے کی قبر پہ نہیں آئے گا، وہ صرف اس کی قبر پہ آئے گا جو اٹھتا بھی مولا کے لیے ہوگا، جو بیٹھتا بھی مولا کے لیے ہوگا، جو چلتا بھی امام کے لیے ہوگا، جو نوکری بھی امام کے لیے کرتا ہوگا، جو کاروبار بھی امام کے لیے کرتا ہوگا، جو نماز میں بھی کہتا ہوگا اللہ میری یہ قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، وہ وقت دکھا جب ید اللہ میں ذوالفقار حیدری چڑھا، جو مجلس میں بیٹھ کے بھی اپنے امام کو وفا کا یقین دلاتا ہوگا۔ امام اس کی قبر، ہر ایک کی قبر پہ نہیں آئے گے۔ میں شاہ جی بس سمیٹ رہا ہوں، اتنی گزارشاتی کافی ہے، اتنے بھی سمجھ جائے تو بڑی بات ہے کہ قول اور فعل میں فرق نہ ہو، جو مزاج حر رکھتا ہو۔ حر کا کیا مزاج تھا؟ اتنی بڑی غلطی کی ہے، کیا کمال مزاج ہے، جتنی بڑی غلطی اتنی بڑی کریمی، اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی شفقت، جتنی بڑی غلطی۔ کہا جب قریب آیا، کہا تو نے تو ہمیں روکا ہی نہیں تھا، ہم تو رضا الہی کے پابند تھے، اور آسینے سے لگ تو ہمارا بھائی ہے۔ کریم کتنے ہیں، مگر حر نے ہم سب کو سکھایا غلطی ایک دفعہ ہو جائے پھر مرد بن کے معافی مانگنا، بار بار غلطی نہ کرنا۔ یہ ہے مزاج، یہ ہے مزاج۔ ہر ایک کی قبر پہ بادشاہ نہیں آئیں گے۔ چلیے واقعہ بھی چھوڑ دیا آپ نے، پڑھنا ہے واقعہ بھی چھوڑ دیا۔ ہر ایک کی قبر پہ بادشاہ، صرف اس کی قبر پہ ٹھوکر مار کے کہیں گے کون؟ اٹھ اللہ کے حکم سے مرد عورت جو عاشق ہوں گے ان کی قبر پہ آئے گے۔ اٹھ، مرد کھڑا ہوگا، معصوم فرماتے کفن کو جھاڑتا ہوگا، جو بھی دیکھے گا سامنے اس چہرے کی زیارت ہوگی جس چہرے کے مشتاق 11 تھے۔ ایک جملہ میں دے گیا، آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ نماز جمعہ پڑھتے ہو 11 اماموں کے نام آتے کبھی اٹھ کے کھڑے ہوئے نہیں، جو ہی بادشاہ کا نام آتے کھڑے ہوتے ہو۔ عالم کا کمال ہے، کتابوں کا کمال ہے نہیں، سنت آل محمد ہے، جب بھی مہدی کا نام آتا تھا بیٹھے ہوئے آل محمد کھڑے ہو جاتے۔ بادشاہ تشریف لے کے آئیں گے، ایک تلوار دیں گے، جب آپ نے کہا پڑھتے رہے تو پھر یہ جملہ سمیٹیے کہ بس اس کے بعد اس سے زیادہ نہیں، ایک تلوار سرکار دیں گے، فرمائیں گے یہ دیکھ اللہ نے تیرے لیے انعام بھیجا ہے، تلوار۔ اب آج تک ذوالفقار کی تشریح نہ ہو سکی تو یہ تلوار کیسے سمجھ آئے گی؟ کیونکہ ذوالفقار ہو یا مہدی کے ناصر کی تلوار ہو، لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں۔
یہ ذوالفقار بھی نازل ہوئی، یہ تلوار بھی معصوم فرماتے ہیں آسمان سے آئی ہے۔ بندہ حیران ہوگا، سرکار یہ میرے لیے تحفہ؟ قائم آل محمد کہیں گے ذرا غور سے دیکھ، تیرا نام بمابدیت لکھا ہے، تیرے حلالی ہونے کا سب ہوگا۔ امام فرماتے ہیں ہر نسل کی قبر پہ ہمارا فرزند آئے گا اور آ کے تلوار دے گا جس پہ نام لکھا ہوگا بمابدیت۔ سرکار میرے اوپر اتنی قریب فرمائیں گے میں کس ماں کا بیٹا ہوں؟ اٹھتا بھی میرے لیے، بیٹھتا بھی میرے لیے، چلتا بھی میرے لیے، مجالس میں میرے انتظار میں سنتا تھا، ہر کام میرے انتظار میں، ماتم تو کرتا تھا صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں مارتا تھا، ماتم کر کے صرف محبت حسین کا اظہار نہیں کرتا تھا، بلکہ تو کہتا تھا صدیوں سے خون رونے والا امام اکیلا نہ رو، میں ہوں۔ شاید میں کوئی جملہ دے پایا، شاید میں کوئی جملہ دے پایا۔ تو کہتا تھا نا بادشاہ میں ہوں، وفا کا یقین دلاتا تھا نا، سچی ماں کا سچا بیٹا آ گیا۔ چلیے مجلس میں آپ کی سنوں گا، ادھر ہی بیٹھوں گا، میں نہیں تاکہ مجمع بھی نہ اٹھے، آپ لوگ تشریف رکھیے گا، سید کو سنیے گا، اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، دعائے اہل کی شکل میں۔ حدیث کسا پڑھتے ہو، دعائے کمیل پڑھتے رہو، خیر و برکت والی دعا ہے، مگر پوری دعاؤں کی کتاب میں وہ دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آ گیا۔ وہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اس کا کوئی پیسہ کوئی ہدیہ نہیں، اتنا ہدیہ ہے کہ پڑھنی ضرور ہے، گھر لٹکانی دینی، پڑھنی ہے، اور کوشش کرنا، ترجمہ لکھا ہے اردو میں پڑھنا، ہر بندے کی زبان عربی نہیں سمجھ آتے نا، اگر عربی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کا ترجمہ ہو جاتا تو علی پہ جھگڑا بھی ختم ہو جاتا۔ آپ کے کیا ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تحفے کے طور پہ آپ کو ملیں گی۔ بشا جی سرکار آئیں گے، کہیں گے اٹھ، بندہ اٹھے گا، سرکار فرمائیں گے یہ تلوار ہے، بادشاہ تلوار دیں گے، امام عمر صاحب الامر حکم کیجیے، فرمائیں گے او سامنے قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے لشکر تیار ہے، وہ علی اکبر کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے لشکر تیار ہے، وہ اصغر کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے لشکر تیار ہے، وہ قاسم کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے لشکر تیار ہے، شامل ہو، ہم تجھے موقع دیتے ہیں، کیونکہ تو خالی رو کے مجلس سے نہیں جاتا تھا، روتے روتے کہتا تھا اللہ کبھی مجھے بھی موقع ملے گا حرملہ سے بدلہ لینے کا، اللہ کبھی مجھے بھی موقع ملے گا حسین بن نمیر سے بدلہ لینے کا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ذاکر صاحب میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے شہزادی کا کربلا آنا، میرا دل ہے میں دو چار جملے جو حقیقت میں عرفاء نے لکھے ہیں ضمیر کے ترازو پہ توڑ کر میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ مسائل پڑھنے سے پہلے میں ہمیشہ ہر جگہ ایک جملہ کہتا ہوں، چھٹی امام کا فرمان، شیعو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو۔ یہ بادشاہ کا فرمان ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اتنا بڑا گھر جن کے فضائل اتنے بڑے، مسائل میں گیا گزرا نہ بنایا کرو۔ یہ گھر محتاج نہیں مختار ہے، ایک ایک چوک ایک ایک گلی جگہ جگہ خطبے دیتے ہوئے یہ گھر کہتا رہا ہم تمہارے پابند نہیں، ہم رضا الہی کے پابند ہیں۔ اس گھر کا ادب لازمی ملوز خاطر رکھا کرو۔ شہزادی شام کی ملکہ، علی کی علی بیٹی، اون محمد کی پاک ماں، معظمہ کائنات، غازی عباس کی آقا ذاتی ہے۔ شہزادی جو ہی انبار سے قافلہ گزرا کربلا کی طرف رواں دواں ہے، آواز دے کے کہتی ہے سجاد بیٹا مجھے قاسم کی خوشبو آ ہے، مجھے اکبر کی خوشبو آ ہے، مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آ ہے۔ قریب پہنچے، کم از کم کچھ میل کا فاصلہ، سامنے کربلا، جابر عطیہ کوفی کے ساتھ کھڑا ہے۔ عطیہ کوفی کہتے ہیں جابر سامنے قافلہ آ رہا ہے، لگتے آل محمد کا قافلہ ہے۔ جابر نے پوچھا کتنے مہمان ہیں؟ کہا 3۔ کہا 3 نہیں ہو سکتے، یہ آل محمد کا قافلہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا 53 تھے، 3 نہیں تھے، 53 تھے۔ کہا ہو سکتا ہے وہی ہو، آپ آگے چلتے ہیں، تھوڑا
تھوڑا سفر کیا جابر نے، عطیہ کوفی بھی ساتھ ہے. قافلہ جب تھوڑا سا دور رہ گیا نا، قریب جا کے عطیہ کوفی کہتا ہے آپ میں قافلے کا سالار کون ہے؟ بندوں نے اشارہ کیا بشیر مہاری. کہا نا بشیر مہاری. بشیر سر جھکا کے کہتا ہے میں سالار نہیں، وہ ہے جس کی کمر جھکی ہے، جس کی آنکھوں سے خون جاری ہے، وہ سالار، وہ سالار ہے. سرکار قریب آئے، پھپھیوں کا محمل چھوڑ دیا، بادشاہ قریب ہے. جی بتائیں کیا بات ہے؟ کہا یہ نگری عام نگری نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہاں قرآن کے ورق بکھر چکے ہیں، جگہ جگہ آل محمد کے خون کے قطرے ہیں، اس لیے اس نگری کے سردار کا حکم ہے جو بھی ہے کربلا پیدل چل کے. پوچھتے ہیں سید سجاد علیہ السلام، بادشاہ پوچھتے ہیں تمہارے سردار کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے ابو الفضل العباس. ادھر ہجوم کٹھا ہوا نا، جو شہزادی محمد پہ بیٹھی ہے. میں کیوں بار بار شہزادی 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 کہہ رہا ہوں؟ بھائی مختار شاہ جی میں چھوٹا سا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے میرے گھر کے ساتھ ایک ہمسائی کے ساتھ ایک ہمسائی کی بچی مر گئی. چھوٹا سا تھا چودھری صاحب، آج بھی یہ جملہ یاد ہے. مجھے بچی کے نام کا پتہ تھا کون سی بچی. مولوی صاحب نے اعلان کیا حضرات ایک اعلان سنو فلانی کی بیٹی مر گئی. میں نے ماں سے پوچھا وہ فلانی نہیں مر گئی؟ ماں نے کہا ہاں. میں نے کہا ماں مولوی نے یہ کیوں نہیں کہا فلانی مر گئی؟ مولوی ماں میری کہتی ہے بیٹا غیرت کے نام پر نہیں دیتے، غیرت کا معاملہ ہے. کسی کی ماں بہن بیٹی مر جائے ہمیشہ مولوی اعلان کرتا ہے حضرات اعلان سنو فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی. ممبر پہ آنے والوں سے گزارش ہے کم از کم آل محمد کی شہزادیوں کو ماں بہن بیٹی جتنا تو سمجھ لو یار، کم از کم اتنا تو سمجھ لو. یہ مخدرات عصمت کون شریف بتی یہ 34 سالہ زندگی ہے غازی عباس سلمدار کی. آقا ذاتی کے علاوہ دوسرے لقب نہیں، آقا ذاتی. اور ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا میں سید ساجدین کی خدمت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. بادشاہ سے پوچھا گیا تھا مولا پورا واقعہ کربلا میں آپ کو سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ سرکار نے فرمایا دربار لعین میں جب لعین نے پھپھیوں کے نام لیے تھے. بغیرت کا معاملہ معمولی نہیں ہے. با مراد بے ادب مراد. یہ آپ کے علاقے کا کوئی عام جن کو آپ کمی کہتے ہو نا، عام سا بندہ ہو نا، خدا جانتے وہ بھی 4 بندوں میں اپنی ماں بہن بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتا. یہ جو صاحب نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں گزارش ہے یہاں ایک بہت بڑا کاغذ لکھ کے رکھو، پاک محمد کی بیٹیوں کے لقب لو نام نہ لو. یہ لکھ کے رکھو، ہو سکتا ہے آپ کی اس کام سے غازی عباس آپ سے راضی ہو جائے. شہزادی نے جب ہجوم دیکھا نا باقر جلدی کر محمد بٹھا. اس لیے اتنے جگہوں سے بچا بچا کے لائی ہوں، یکدم ہجوم کٹھا ہو گیا. ہجوم کی میں بڑی ڈری ہوں. باقر بیٹا محمد بٹھا. محمد بیٹھتا دیکھ کے سید سجاد کہتے ہیں جابر ہم ابھی واپس آتے ہیں. واپس آئے میرا سجاد خیر ہے نا؟ کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں حکم ہے نگری کے سردار کا پیدل چل رہا ہے. اس لیے پوچھا میرا لال نگری کا سردار کون؟ کہا عباس. اتنی ترسی دی تھی شہزادی عباس کے نام کی، 9 دفعہ پوچھا سردار کون؟ کہا عباس. سردار کون؟ کہا عباس. سردار کون؟ کہا عباس. رو کے کہتی ہیں آج پہلی دفعہ نام سن رہی ہوں، اکثر یاد آتا تھا عباس، زمین پہ لکھتی تھی پھر مٹا دیتی تھی، نام لینے کی اجازت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے ہم پیدل چلے گئے. اترنے لگے شہزادی. پیچھے والے محمل میں غازی عباس سلمدار کی بیٹی بیٹھی ہے. یہ ملکہ کونین یہ معصومہ اتری. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے شہزادی آپ نہیں اتریں گے، ہم بابا کو خود جواب دے دیں گے. بھلا آپ چلنے کے قابل رہ گئی؟ آپ نہیں اتریں. پھر بھی یہ جو روایت علماء نے لکھا ہے محققین نے، شہزادی کربلا سے پھر بھی کچھ پہلے اتر گئی. فرمانے لگی ہم آج اتر کے ایک کام کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کربلا پیدا لانا ہے. اللہ اکبر. شہزادی اتری، چند قدم چل گئی. چلیے ایک مقام پہ، بس میں اتنا ہی کہنا تھا میں کہہ گیا. ایک مقام پہ شہزادی رک کے کہتی ہے سجاد بیٹا بشیر کو کہو پیچھے چلا جائے، واپس چلا جائے، جتنے بھی مرد ہیں سب کو کہو چلا جائے. جی پھپھو اماں. سجاد بیٹا اگر ناراض نہ ہو تو آپ بھی چلے جاؤ. سجاد بیٹا باقر کو بھی لے جاؤ. پھپھو اماں خیریت ہے؟ فرماتی ہے اس لیے آج میں اس انداز میں جانا چاہتی ہوں جیسے میں محشر کے دن آؤں گی.
میری میں بتانے کی ہمت نہیں رہ گئی. میرا حلیہ دیکھ کے پہچان جائیں گے میں کتنے بازار, کتنے دربار, کتنے سفر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.